دنیا کے امیر ترین بزنس مین ایلون مسک نے ٹویٹر خریدنے کے لیے اپنا 44 ارب ڈالر کا معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کمپنی نے انضمام کے معاہدے کی دفعات کی خلاف ورزی کی تھی۔ ٹویٹر کے چیئرمین بریٹ ٹیلر نے کہا کہ ایلون مسک کی جانب سے معاہدے سے دستبرداری کے بعد ٹویٹر نے معاہدے کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر بورڈ ایلون مسک کے ساتھ طے شدہ قیمت اور شرائط پر لین دین کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سے پہلے کیس فائلنگ میں ایلون مسک کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ ٹویٹر جعلی یا سپیم اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات کے لیے متعدد درخواستوں کا جواب دینے میں ناکام رہا اور یہ بھی بتانے سے انکار کر دیا کہ کمپنی کی کاروباری کارکردگی جاننے کے لیے بنیادی کیا پہلو ہے۔ ایلون مسک کے وکلاء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ٹویٹر اس معاہدے کے متعدد دفعات کی عملی خلاف ورزی میں ملوث ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس نے معاہدے کی غلط اور گمراہ کن نمائندگی کی ہے جس پر مسک نے اعتماد کیا تھا۔ ایلون مسک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ ٹویٹر نے اعلیٰ درجے کی ایگزیکٹیوز اور ایک تہائی ٹیلنٹ ایکوزیشن ٹیم کو برطرف کر دیا جس سے ٹویٹر کی اس ذمہ داری کی خلاف ورزی ہوتی ہے جس کے تحت اس نے موجودہ کاروباری تنظیم کو کافی حد تک برقرار رکھنے کا عزم کیا تھا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایلون مسک کے دستبرداری کے فیصلے کے نتیجے میں ٹیسلا کے مالک اور سان فرانسسکو میں قائم کمپنی ٹویٹر کے درمیان ایک طویل قانونی جنگ کا امکان ہے۔ متنازع انضمام اور ایکوزیشن جو ڈیلاویئر کی عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں، اس کا اختتام اکثر کمپنیوں کے سودوں پر دوبارہ گفت و شنید کرنے یا معاہدے کو چھوڑنے کے لیے تصفیہ کی رقم ادا کرنے سے نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ کوئی جج حکم دے کہ لین دین مکمل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کمپنیاں اکثر اپنے مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کو حل کرنے اور آگے بڑھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں عدالتی کارروائی چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گی اور چند ماہ میں اس کا حل نکل آئے گا۔ یاد رہے کہ ٹویٹر اور مسک کے درمیان رشتہ ایک مہنگی ڈیل کے ساتھ تب شروع ہوا جب دنیا کے امیر ترین شخص نے تقریباً 2.9 ارب ڈالر کی لاگت سے ٹویٹر کے 73.5 ملین شیئرز حاصل کیے۔ اس خریداری کا انکشاف 4 اپریل 2022 کو ریگولیٹری فائلنگ میں ہوا اور مسک کو کمپنی میں 9.2% حصص ملا۔ اس کے بعد ٹویٹر کے حصص کی قیمت میں اضافہ ہوا جس نے اس قیاس کو جنم دیا کہ مسک سوشل میڈیا کمپنی کے آپریشن میں ایک فعال کردار کی تلاش میں ہیں۔ اس ڈیل نے ایلون مسک کے بورڈ میں ایک نشست بھی حاصل کرنے میں مدد کی، لیکن یہ ہنی مون زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ہی 10 اپریل کو ایلون مسک نے اس معاہدے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ایلون مسک نے اس دوران ٹویٹر پر جعلی اکاؤنٹس کا ڈیٹا فراہم کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا اور اپنی بولی واپس لینے کی دھمکی دے دی۔ پھر 8 جولائی کو تب یہ علیحدگی مکمل ہو گئی جب ایلون مسک نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا اور ٹویٹر پر جعلی اکاؤنٹس کی تعداد کے بارے میں گمراہ کن بیانات دینے کا الزام لگایا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔